بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 47واں سبق ہے، جس میں ہم اسم فاعل کی تفصیل پڑھیں گے، جو کہ اسماء عاملہ کی چوتھی قسم ہے۔ آج کی سبق میں ہم جن اہم موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وہ یہ ہیں: اسم فاعل کی تعریف اور مثال، اسم فاعل اور فاعل میں فرق، اسم فاعل کا عمل اور اس کی تفصیل، اسم فاعل معرف باللام کا عمل، اسم فاعل مجرد عن اللام کا عمل، اسم فاعل کے اعتماد کی تعریف اور اقسام، اسم فاعل کا فاعل، اور آخر میں اجراء و ترکیب پڑھیں گے۔ اسم فاعل کی تعریف اور مثال۔ تعریف اسم فاعل کی یہ ہے: هو اسم مشتق من فعل ليدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث، یعنی اسم الفاعل وہ اسم ہے جو فعل یا مصدر سے مشتق ہو، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ فعل اس کے ساتھ بطریق حدوث قائم ہے۔ اسم الفاعل وہ اسم ہے جو فعل یا مصدر سے مشتق ہو، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ یہ فعل اس کے ساتھ بطریق حدوث قائم ہے۔ مثال کے طور پر ضارب، مارنے والا ایک مرد، یہ اسم فاعل ہے جو ضرب مصدر سے ذات مرد کے لیے مشتق ہوا ہے، اور یہ معنی مصدری ذات مرد کے ساتھ بطریق حدوث قائم ہے، نہ کہ بطور پائیداری اور دوام کے، یعنی ضرب کا عمل اس کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس سے ضرب صادر ہو رہی ہو۔ بطریق حدوث کا یہی مطلب ہے، یعنی جب ضرب کا عمل ختم ہو جائے گی تو یہ بندہ ضارب نہیں رہے گا۔ تو جو اسم الفاعل ہے یہ فعل یا مصدر سے مشتق ہوتا ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فعل اس کے ساتھ بطریق حدوث قائم ہے، یعنی جب تک اس فعل یا مصدر کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس سے یہ مصدر یا یہ فعل صادر ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر جو ضارب جو ہے یہ اسم فاعل ہے، اور اس سے یعنی مارنے والے مرد سے ضرب کا عمل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک کہ وہ مارتا ہے، اور جب ضرب کا عمل ختم ہو جائے گی تو یہ بندہ ضارب نہیں کہلائے گا۔ اسم فاعل اور فاعل میں فرق۔ اسم فاعل اور فاعل کے درمیان دو فرق زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا یہ کہ اسم فاعل عامل ہے اور فاعل معمول ہے۔ مثال کے طور پر زید ضارب ابوہ، تو یہاں پر زید جو ہے یہ تو مبتدا ہوا، اور ضارب یہ
اس میں فاعل ہے جو کہ عامل ہے، اور ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے اور معمول ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ فاعل اس میں جامد ہوتا ہے اور اس میں فاعل مشتق ہوتا ہے۔ اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جو کسی سے نہ تو نکلے اور نہ ہی کوئی اس سے نکلے، جیسے رجل، اور اس میں مشتق وہ اسم ہے جو خود کسی سے نکلا ہو، جیسے ضارب وغیرہ۔ تو ضارب جو ہے یہ اس میں فاعل ہے جو کہ ضرب سے مشتق ہے، جبکہ رجل جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ اس میں جامد ہے، کسی سے مشتق نہیں ہوا۔ تو یہ دو فرق زیادہ مشہور ہے اس میں فاعل اور فاعل میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل عامل ہے جبکہ فاعل معمول ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ فاعل اس میں جامد ہوتا ہے جبکہ اس میں فاعل مشتق ہوتا ہے۔ اس میں فاعل کا عمل اور اس کی تفصیل۔ اس میں فاعل اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے اگر فعل لازمی سے ہے تو فاعل کو رفع اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے، اور اگر یہ فعل متعدی سے ہو تو فاعل کو رفع اور 7 چیزوں کو نصب دیتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو عمل قام اور ضرب کرتے ہیں وہی عمل قائم اور ضارب بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر قام جو ہے یہ فعل لازمی ہے تو یہ فاعل کو رفع دے گا اور 6 اسماء کو نصب دے گا، جبکہ ضرب اس سے ضارب اس میں فاعل ہے تو یہ فعل متعدی یعنی ضرب کی طرح عمل کرے گا، فاعل کو رفع اور 7 چیزوں کو نصب دے گا۔ پھر عمل کے لحاظ سے یہ 2 قسم پر ہیں۔ اس میں فاعل معرف باللام اور اس میں فاعل مجرد عن اللام۔ اب یہ دونوں کس طرح سے عمل کرتے ہیں اس کو علیحدہ سے تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ اس میں فاعل معرف باللام کا عمل، اس میں فاعل معرف باللام ہو تو اس کے عمل کے لیے حال یا استقبال کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہر حال میں عمل کرتا ہے، جیسے زید الضارب ابوہ عمرا الآن او غدا او امسی، زید جس کا باپ عمر کو مارنے والا ہے آج یا کل آئندہ یا کل گزشتہ۔ یعنی معرف باللام کے لیے جب اس میں فاعل معرف باللام ہو تو اس کے لیے حال یا استقبال کی شرط نہیں ہے، جبکہ اگر یہ معرف باللام نہ ہو، مجرد عن اللام ہو، الف لام سے خالی ہو، تو وہاں پر اس کے لیے حال یا استقبال کا شرط لگے گا۔ اب اس کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں 3 طرح سے۔ فاعل ضمیر ہو جیسے زید القائم، تو یہاں پر زید جو ہے یہ مبتدا ہے، قائم یہ اس میں فاعل شبہ فعل ہے، اور اس میں ہوا کی ضمیر نکالیں گے جو کہ زید کی طرف راجع ہوگی اور یہ فاعل بنے گا قائم شبہ فعل کے لیے۔ تو یہاں پر جو
مثال ہے اس میں قائم اس میں فاعل شبہ فعل ہے اور ضمیر ہوا اس کے لیے نکالیں گے جو کہ اس کا فاعل بنے گا، پھر یہ دونوں مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی زید مبتدا کے لیے۔ دوسری مثال جس میں فاعل اس میں ظاہر ہو ضمیر نہ ہو، جیسے زید القائم ابوہ، تو یہاں پر زید مبتدا ہے، قائم شبہ فعل، اور اس کے لیے فاعل جو ہے ضمیر نہیں ہے بلکہ آگے آیا ہے ابوہ، جو کہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ فاعل ہے شبہ فعل قائموں کے لیے۔ قائم اس میں فاعل شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی زید مبتدا کے لیے۔ اسی طرح مفعول کی مثال جیسے یعنی فعل متعدی کی مثال زید الضارب ابوہ عمرا، تو یہاں پر زید یہ مبتدا، ضارب شبہ فعل اس میں فاعل، ابوہ یہاں پر یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا شبہ فعل کے لیے، اور عمرن یہ مفعول بہ ہوا شبہ فعل کے لیے۔ پھر ضارب شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو جائے گی زید مبتدا کے لیے، اور تینوں صورتوں میں یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس میں فاعل مجرد عن اللام کا عمل، اس میں فاعل اگر مجرد عن اللام ہو، جسے اس میں فاعل منکر بھی کہتے ہیں نکرہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا، تو پھر یہ فاعل مضمر، حال، تمیز، مستثنی، مفعول لہ، مفعول معہ اور مصدر میں بلا کسی شرط مطلقاً عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کا فاعل اس میں ظاہر ہو یا اس کا مفعول بہ ہو تو پھر اس کے عمل کرنے کے لیے دو بڑی شرائط ہیں، یعنی اگر اس میں فاعل شبہ فعل کے لیے جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہو اور اس کا مفعول بہ ہو، تو پھر ہر ایک میں عمل کرنے کے لیے دو بڑی شرائط ہیں۔ مفعول میں بشرط زمان حال یا استقبال عمل کرتا ہے، جیسے زید ضارب ابوہ عمرا الآن او غدا، یعنی جب یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو یہ عمل کرے گا۔ اس میں فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ اس میں فاعل فعل مضارع کے ساتھ صورتاً اور معناً مشابہ ہونے کی وجہ سے عمل کرتا ہے۔ صورتاً اس میں فاعل فعل مضارع کی طرح ہے، یعنی حروف کے تعداد کے اعتبار سے اور حرکات کے اعتبار سے، اور معنن بھی اس کے ساتھ مشابہ ہو جائے تو اس لیے یہ شرط لگائی۔ جس طرح مضارع حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں پر جو اس میں فاعل ہے جو صورتاً مضارع کے مشابہ ہے لیکن اس کو معنن بھی مشابہ بنا دیا، لہذا حال اور استقبال کے معنی میں اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ مشابہت قوی ہو جائے۔ جبکہ اس میں ظاہر یا اس میں فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو وہاں پر یہ بشرط اعتماد عمل کرتا ہے، خواہ زمانہ جو بھی ہو، جیسے
زید قائم غلامہ الآن او غدا او امسی. تو یہاں پر غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہاں پر یہ فاعل ہے. قائم اس میں فاعل شبہ فعل کے لیے، تو یہاں پر یہ اس میں ظاہر ہے. تو یہاں پر یہ بشرط اعتماد عمل کرے گا، ہوا زمانہ جو بھی ہو. اب یہ اعتماد اس میں فاعل کن چیزوں پر کرے گا؟ تو اس میں فاعل چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے گا، وہ ہے مبتدا، موصوف، موصول، ذوالحال، حمزہ استفہام اور حرف نفی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اعتماد کا معنی کیا ہے اور اس کی وجہ اور تفصیل کیا ہے؟ تو اعتماد کا معنی لغت میں تکیہ کرنا اور ٹیک لگانا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ اس میں فاعل سے پیشتر یعنی اس سے ماقبل جو لفظ ہے اس پر اس میں فاعل تکیہ کیے ہوئے ہو، یعنی وہ اس میں فاعل اس سے کچھ نہ کچھ علاقہ رکھتا ہو. مثال کے طور پر اس سے پہلے مبتدا ہو تو یہ اس کے لیے فاعل بنے، اس سے پہلے ذوالحال ہو تو یہ اس کے لیے حال بنے. تو یہاں پر اعتماد کا یہی مطلب ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں فاعل سے پہلے کیا ہے اور وجہ اس کی کیا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اس میں فاعل کی مشابہت فعل کے ساتھ قوی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جب مبتدا کے بعد فعل آ جائے تو اسے مبتدا کی خبر بنایا جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی اور حرف استفہام اور حرف نفی یہ اکثر فعل پر داخل ہوتے ہیں، تو ان کے بعد اس میں فاعل ہوگا تو فعل کے ساتھ مشابہت قوی ہو جائے گی. تو اس میں فاعل جن چیزوں پر اعتماد کرتا ہے ان میں پہلے مبتدا، دوسرا موصوف یعنی اس میں فاعل سے پہلے موصوف ہو، اس سے پہلے موصول ہو، اس میں فاعل سے پہلے ذوالحال ہو. تو یہ چاروں جب اس سے پہلے ہو تو بالترتیب اسم الفاعل اس کے لیے خبر، صفت، صلہ اور حال بنے گا. اور یا یہ کہ اسم الفاعل پر حرف استفہام، حمزہ استفہام یا حرف نفی داخل ہو تو یہاں پر بھی فعل کے ساتھ اس کا مشابہت قوی ہو جائے گی، کیونکہ حمزہ استفہام اور حرف نفی جو ہے یہ افعال پر داخل ہوتے ہیں. اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل پڑھیں گے. سب سے پہلے مبتدا پر اعتماد، یعنی اس میں فاعل سے پہلے مبتدا ہو اور اس میں فاعل اس کی خبر ہو. پھر یہاں پر دو صورتیں ہیں، اس میں فاعل لازمی بھی ہو سکتی ہے اور متعدی بھی. اس میں فاعل لازمی کی مثال جیسے زید قائم ابوہ، زید کا باپ کھڑا ہے. تو یہاں پر قائم جو ہے یہ فاعل لازمی ہے کیونکہ قامہ فعل لازم سے ہے. اب اس کی ترکیب کریں گے. زید مبتدا، قائم اسم فاعل شبہ فعل، ابوہ میں سے ابو مضاف، ہو ضمیر مجرور مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ماقبل شبہ فعل کے لیے فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ فعل لازمی کی مثال. اور اس کی ترکیب فعل متعدی کی مثال جیسے
زید ضارب ابوہ عمرن، زید کا باپ عمر کو مارنے والا ہے۔ تو یہاں پر ضارب جو ہے فعل متعدی سے ہے اور یہ فاعل متعدی ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ زید یہ مبتدا، ضارب یہ اسم فاعل شبہ فعل، ابوہ اس میں سے ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا ما قبل شبہ فعل کے لیے، عمرن یہ مفعول بہ ہوا، پھر یہ تینوں شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ مبتدا پر اعتماد کی بحث تھی۔ دوسری قسم موصوف پر اعتماد، یعنی اسم فاعل سے پہلے موصوف ہو اور اسم فاعل اس کی صفت ہو، جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، میں ایک ایسے مرد کے پاس سے گزرا جس کا باپ بکر کو مارنے والا ہے۔ اب یہاں پر رجل یہ موصوف ہے اور آگے ضاربن اس کے لیے صفت ہے، ترکیب سے واضح ہو جائے گی۔ مررتو فعل با فاعل، فعل ورتو ضمیر اس میں فاعل، برجل میں با جارا، رجل موصوف، ضاربن اس میں فاعل شبہ فعل، آگے جا کر ابوہ میں ابو مضاف اور ہو مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مل کر فاعل شبہ فعل کے لیے، اور بکرن مفعول بہ، شبہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی ما قبل موصوف رجلن کے لیے، موصوف اور صفت مل کر یہ دونوں مجرور با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا مررتو فعل کے ساتھ، مررتو فعل با فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ موصوف پر اعتماد کی بحث تھی۔ موصول پر اعتماد یعنی اس میں فاعل سے پہلے موصول ہو اور اس میں فاعل اس کی صلہ ہو۔ پھر یہاں بھی دو صورتیں ہیں، اس میں فاعل لازمی کی مثال، جیسے جاءنی القائم ابوہ، میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ جاءنی یہاں پر جاء فعل ہے، نون وقایہ کا ہے، اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ مقدم، القائم میں جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، اس میں موصول ہے۔ قائم اس میں فاعل شبہ فعل، ابوہ مضاف اور مضاف الیہ یہ مل کر فاعل، شبہ فعل اور فاعل مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر فاعل مؤخر، جاء فعل کے لیے، جاء فعل اپنے مفعول بہ مقدم اور فاعل مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح فاعل متعدی کی مثال، جاءنی الضارب ابوہ عمرا، میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ عمر کو مارنے والا ہے۔ اب یہاں پر جاء فعل، نون وقایہ، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ مقدم، الضارب میں الف لام بمعنی الذی اسم موصول، ضارب یہ اسم فاعل شبہ فعل،
ابو ہو مضاف مضافن الیہ مل کر فاعل شبہ فعل کے لیے، جبکہ آگے جا کر عمرن اس کے لیے مفعول بھی۔ پھر شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر فاعل مؤخر، فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذوالحال پر اعتماد، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فاعل سے پہلے ذوالحال ہو اور اس میں فاعل اس کا حال بنے، جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا، میرے پاس زید آیا اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار ہونے والا ہے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، جاءنی، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، زیدن یہاں پر ذوالحال ہے، آگے اس کے لیے حال آئے گا، راکبن اس میں فاعل شبہ فعل، غلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل راکبن شبہ فعل کے لیے، فرسن مفعول بھی، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کے لیے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل مؤخر، جاء فعل اپنے فاعل مؤخر اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ماقبل میں حمز استفہام ہو، یعنی اس میں فاعل سے پہلے حمز استفہام ہو، جیسے اضارب زید عمرا، کیا زید عمر کو مارنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ حمز استفہام ہے، ضارب اس میں فاعل شبہ فعل، زید اس کے لیے فاعل، عمرا مفعول بھی، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اور آخری قسم، جب اس میں فاعل سے پہلے حرف نفی ہو، یعنی ماقبل حرف نفی ہو اور اس میں فاعل اس پر اعتماد کیے ہوئے ہو، جیسے ما قائم زید، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ما جو ہے یہ حرف نفی ہے، قائم اس میں فاعل شبہ فعل، زید اس کے لیے فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ چلو اعتماد کی بات ختم ہوئی۔ اب اس میں فاعل کا فاعل، اس میں فاعل کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے، جیسے زید ضارب ابوہ عمرن، تو یہاں پر ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر ما قبل ضارب اس میں فاعل شبہ فعل کے لیے فاعل ہے، اور یہ ضمیر مستتر عارضی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا ما قبل کے موافق ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر غائب کی مثال، جیسے زید ضارب عمرن، تو یہاں پر ضارب کا فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ زید کی طرف راجع ہے۔ مخاطب کی مثال، جیسے ان اطعتموہم انکم لمشرکون، تو اس میں مشرکون کا فاعل انتم ہے، اور اسی طرح ولا انتم عابدون ما اعبد، تو اس میں عابدون کا فاعل انتم ہے۔ متکلم کی مثال، جیسے نحن مسلمون، تو یہاں پر مسلمون کا فاعل نحن ہے جو کہ ما قبل بھی آیا ہے، اسی طرح ولا انا عابد، تو یہاں پر انا مبتدا عابد شبہ فعل، اور اس کے اندر ضمیر انا کی نکالیں گے جو اس کے لیے فاعل بنے گا، پھر یہ شبہ فعل اور فاعل مل کر
خبر ہو جائے گی ما قبل انا مبتدا کے لیے۔ تو اس میں فاعل کا فاعل جو ہے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اور ضمیر مستتر عارضی یا جسے ضمیر مستتر جائز الاستتار کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن موافقت اس میں موافقت ضروری ہے۔ اجرا بمائے ترکیب، کلبہم باسط ذراعیہ، ان کا کتا اپنے بازو کو پھیلائے ہوئے تھا۔ اب یہاں پر کلبہم، کلب مضاف، ہم مضاف الیہ، پھر یہ دونوں مل کر مبتدا، باسط اس میں فاعل شبہ فعل، اس میں ہوا کی ضمیر نکالیں گے جو کہ شبہ فعل کے لیے فاعل بن جائے گا، ذراعیہ، ذراعین اصل میں مضاف ہے اور ہی مضاف الیہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ہوا شبہ فعل کے لیے، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ اب یہاں پر انی، اس میں ان حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور یا ضمیر اس کے لیے اسم ہے، جاعل یہ اس میں فاعل شبہ فعل ہے، اس میں ہوا کی ضمیر اس کے لیے فاعل بنے گا، فی الارض یہ جار مجرور متعلق ہوا شبہ فعل کے ساتھ، خلیفتن مفعول بہ ہوا منصوب ہے، شبہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی انا کے لیے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عمر عالمۃ ابنتہ، عمر عالمۃ ابنتہ، عمر کی بیٹی عالمہ ہے، عمرن، عمر مبتدا، عالمۃ اس میں فاعل شبہ فعل، ابنتہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل شبہ فعل کے لیے، شبہ فعل اور فاعل مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔